الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها صدق اللہ العظیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم رب زدنا علما نافعا یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلاۃ کے بعد گزشتہ جمعۃ المبارک کو سورہ زلزال کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوئی تھی اور اس سورہ مبارکہ کے بنیادی مضامین اور ابتدائی 4 آیات پر ہم نے ترجمہ اور تفسیر پیش کیا تھا۔ ایک مرتبہ ان کا اعادہ، ان کا خلاصہ اور پھر اگلے مضمون کی طرف انشاءاللہ ہم بڑھیں گے۔ آپ کو بتایا تھا کہ سورہ زلزال اس کے بارے میں بعض علماء نے لکھا یہ مکی صورت ہے اور بعض نے لکھا یہ مدنی سورہ مبارکہ ہے۔ دوسرا، اس سورہ مبارکہ میں 1 رکوع اور 8 آیات ہیں۔ زلزال اس کے معنی ہلنا، زلزلہ آنا، جنبش ہونا، اس وجہ سے اسے سورہ زلزال کہا گیا ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کی فضیلت کے بارے میں رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ زلزال یہ آدھے قرآن کے برابر ہے، اور سورہ اخلاص قل اللہ احد یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، اور سورہ کافرون یہ 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا، اور یہ ترمذی کتاب فضائل القرآن کی حدیث مبارکہ ہے۔ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ زلزال پڑھے گا یہ اس کے لیے نصف قرآن کے برابر ہوگی، یعنی جس طرح بندہ آدھے قرآن کی تلاوت کرے اسے ثواب دیا جاتا ہے، تو ایک سورہ زلزال میں یہ فضیلت ہے کہ بندہ اگر سورہ زلزال کی تلاوت کرے تو اسے نصف قرآن کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا سورہ کافرون یہ 1/4 قرآن کے برابر، سورہ اخلاص یہ 1/3 قرآن کے تلاوت کرنے کے برابر ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون یہ ہے جو ہم نے پچھلے جمعے بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ اس کی ابتدا میں قیامت کے قائم ہونے اور اس کے زلزلے کا ذکر کیا گیا، اور یہ بات بیان کی گئی ہے کہ زمین کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن حکم ارشاد فرمائے گا، تو جس بندے نے زمین پر نیکی کی ہوگی وہ خطہ زمین اس نیکی کو بیان کرے گی، اور جس زمین پہ خدا نخواستہ کسی نے برائی کی ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی نے اگر چاہا کہ اس کی برائی کو ظاہر کرے تو وہ زمین پھر گواہی دے گی۔ تیسری بات اس سے سورہ مبارکہ میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کے احوال مختلف ہوں گے۔ بعض لوگ نیکی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، بعض لوگ نیکی کی وجہ سے حساب و کتاب سے آزاد ہو کر جنت میں داخل ہو جائیں گے، بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی صورت میں لوگوں کو عطا کی جائے گی، بعض اوقات جن کے گناہ اور نیکیاں برابر ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کسی بھی عمل کی وجہ سے ان کی نیکیوں کو زیادہ فرما دے گا، جنت میں داخل فرما دے گا۔ بعض اوقات یوں ہوگا کہ سارے گناہ ہوں گے، فقط ایک نیکی اس کے پاس ہوگی اور وہ نیکی ایمان ہوگا، وہ نیکی کلمہ طیبہ ہوگا، تو ایک کلمہ طیبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوگا کہ ساری نیکیاں اس کی، سارے اچھے اعمال، اور صرف ایک گناہ ہوگا اس کے نیک اعمال کے مقابلے میں ایک گناہ ہوگا، اور اس ایک گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل فرما دے گا۔ تو یہ مختلف کیفیات، مختلف احوال لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ظاہر فرمائے گا۔ اور اصول یہ ہے کہ جو دنیا میں رہ کر جتنی نیکیاں کرے گا، جس نے کوئی ایک نیکی بھی کی ہوگی قیامت میں اس کے سامنے آ جائے گی، اور جس نے ایک گناہ یا برائی بھی کی ہوگی وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گی۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی
جو مشیت ہے یا اللہ تعالیٰ کی جو بے نیازی ہے اس پر ہمیں بالکل خوفزدہ رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک نیکی کی برکت سے بندے کو جنت پہ داخل کر دے، یا چاہے تو ایک ایسا عمل کہ جو بظاہر گناہ صغیرہ ہمیں محسوس ہوتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے بندے کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اور یہ کرام کی تعلیمات بھی ہیں کہ وہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی طرف بھی ترغیب دلاتے ہیں کہ یہ نیکی بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، کہ کو چھوٹا سمجھ کے مت چھوڑو، ہو سکتا ہے یہی ایک نیکی تمہارے لیے درجات اور اجر کی بلندی کا ایسا باعث بن جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے۔ اور کسی گناہ کو چھوٹا مت سمجھو، کسی کی دل آزاری یا جھوٹ بول دینا یا کسی کو تنگ کرنا، پریشان کرنا، تو یہ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ اللہ ناراض ہو جائے تو پھر بندہ ہمیشہ کے لیے پھر جہنمی ہو جاتا ہے، اللہ کی ناراضگی پھر اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ تو اس چیز کو ہم نے گزشتہ جمعۃ المبارک کو بیان کیا۔ ابتداءً ترجمے کی طرف چلتے ہیں اور پھر آگے انشاءاللہ مزید گفتگو کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، فرمایا کہ زمین میں جب زلزلہ آئے گا، جیسا کہ اس کا تھر تھرانا اور زلزلہ آنا یہ طے کیا جا چکا ہے۔ واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنا بوجھ نکال کے باہر پھینک دے گی۔ وقال الانسان ما لها، آدمی کہے گا اسے کیا ہو گیا، یعنی زمین نے اپنا بوجھ نکال کے باہر پھینک دیا۔ تو اس کی دونوں تفسیریں ہم نے آپ کو بیان کی تھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قرب قیامت میں زلزلہ آئے گا، اور زلزلے سے مراد حقیقی زلزلہ ہے کہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، زلزلہ آئے گا، ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی، ہر چیز تہس نہس ہو جائے گی۔ یہ قرب قیامت کا معاملہ ہے۔ اور پھر یہاں تک کہ سور بھی فنا ہو جائے گا، حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھی موت آ جائے گی، اور پھر نہ جانے کتنے عرصے تک یہ کیفیت رہے گی۔ اسے کہیں بیان نہیں کیا گیا کہ 10 سال، 20 سال، 50 سال، 100 سال، 1000 سال، 10,000 سال، کتنے کروڑوں سال تک یہ کیفیت رہے گی، کہیں بیان نہیں کیا گیا۔ جب سور پھونکا جائے گا قرب قیامت میں ہر چیز فنا ہو جائے گی، یہاں تک کہ کہا گیا کہ ہر چیز جو ہے انہ علی رجعہ لقادر، ہر شے اپنی اصل کی طرف لوٹ جائے گی، یعنی ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، یہاں تک کہ سور بھی ختم ہو جائے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ موت دے دے گا، ان پہ بھی اللہ تعالیٰ فنا کو طاری فرما دے گا۔ اور پھر قرآن پاک میں بیان فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا لمن الملک للہ الواحد القہار، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کس کی بادشاہت ہے، پھر خود ارشاد فرمایا گیا کیونکہ جواب دینے والا تو کوئی نہ ہوگا، فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج واحد و قہار کی بادشاہت ہے، تو کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو پیدا فرمائے گا، پھر سور کو پیدا فرمائے گا، اور جب وہ سور پھونکیں گے تو لہٰذا جب سور میں پھونکیں گے تو اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو زندہ کرنے کا حکم ارشاد فرما دے گا، ساری مخلوق زندہ ہو جائے گی، اور پھر میدان محشر قائم ہوگا اور لوگ پھر میدان محشر کی طرف جائیں گے۔ نبی مکرم علیہ السلام نے اپنے القابات بیان فرمایا، اپنے ناموں کا ذکر فرمایا انا محمد، میں محمد ہوں، وانا احمد، میں احمد ہوں، وانا حاشر، میں حاشر ہوں، کہ اللہ تعالیٰ میرے قدموں پہ سب کا حشر فرمائے گا، یعنی سب لوگ میدان محشر میں میرے۔ اور پھر فرمایا وانا عاقب، اور میں عاقب ہوں، اور عاقب وہ ہوتا ہے کہ جس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ تو نبی مکرم علیہ السلام نے اس لیے بیان فرمایا کیونکہ حضور اللہ کے آخری نبی اور آپ کی امت اللہ کی آخری امت ہے، لہذا جب حضور آخری نبی اور آپ کی امت آخری نبی تو نہ ہی کوئی نیا نبی آنا ہے اور نہ ہی کوئی نئی امت آنی ہے۔ یہ بھی ختم نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے، اس امت کا آخری امت ہونا اور خیر امت ہونا یہ بھی ختم نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ جب کوئی نیا نبی آئے گا تو ظاہر اس کی امت بھی آئے گی، نیا نبی آئے گا تو احکام بھی آئیں گے، اور حضور نے خود فرما دیا کہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ میرے قدموں پہ حشر فرما دے گا، اور میں عاقب ہوں، میرے بعد نہ کوئی نبی آنے والا ہے اور نہ ہی کوئی امت آنے والی ہے، یعنی میری امت کے بعد کسی امت نے نہیں آنا اور میرے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا۔ لہٰذا یہ سارا معاملہ ہو جائے گا، اور زمین اپنے خزانے نکال کے باہر پھینک دی گی۔ تو دو روایت علماء نے بیان فرمائی اس حوالے سے، فرمایا ایک بات تو یہ ہے کہ زمین میں جتنے خزانے، جواہر ہیں، زیورات ہیں، جو بھی زمین کے اندر خزانے ہیں، قرب قیامت میں یہ زمین سب کو نکال کے باہر پھینک دے گی، اور
کہ ایک بندہ گزرے گا کہے گا یہ زیور، یہ سامان، یہ معاملہ، اس کی وجہ سے تو میں نے اپنے فلاں عزیز کو قتل کیا تھا، اس کی وجہ سے میرا ہاتھ کاٹ دیا گیا تھا، اس کی وجہ سے میں نے فلاں کے ساتھ قطع رحمی کی تھی، اس کی وجہ سے میں نے جو ہے فلاں کے ساتھ ظلم کا معاملہ کیا تھا، لہٰذا یہ مال مجھے نہیں چاہیے۔ کہا جاتا ہے زمین پر مال پڑا ہوا ہوگا اور اتنی بے وقت ہوگی اس مال کی حیثیت کہ کوئی نظر ڈال کے اس مال پہ بھی نہیں دیکھے گا۔ یہ دور بھی آنے والا ہے کیا جو زمینوں پہ قبضے کر کے ناجائز لوگوں کی زمین اور مکانات پہ قبضے کر کے عیاشیاں مار رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ کوئی ان کی طرف دیکھنے والا بھی نہ ہوگا، کیونکہ دنیا کی وقت فرمایا کہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ مچھر کے پر کے برابر تو حدیث میں بیان فرمایا گیا کہ زمین پر کسی کافر کو کچھ بھی عطا نہ کیا جاتا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ اسے کائنات کو چلایا ہے اور کائنات کا نظام بنایا ہے، لیکن ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کس طرح گزار رہے ہیں۔ اور زمین کے بارے میں جب زمین سے ہر چیز کو نکال دیا جائے گا، یہاں پہ سورہ انشقاق میں بیان فرمایا گیا کہ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ۔ اور جب زمین کو وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ زمین کو پھیلا دیا جائے گا، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ اور جو کچھ جس میں ہے اسے نکال کے باہر ڈال دیا جائے گا، زمین اندر سے خالی ہو جائے گی، چاہے وہ زمین کے اندر کوئی لوگ دفن ہو ان کو بھی باہر نکال کے پھینک دے گی، اور جو خزانے ہوں گے ان کو بھی نکال کے قرب قیامت باہر پھینک دے گی، زمین اندر سے بالکل خالی ہو جائے گی۔ القت ما فیہا وتخلت، بالکل زمین کو اندر سے خالی کر دیا جائے گا۔ زمین میں جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، چاہے وہ انسانوں کی تدفین کا معاملہ ہو، چاہے وہ کوئی زمین کے اندر دفن ہو گیا، غرق ہو گیا، اللہ تعالیٰ حکم دے گا زمین کو ہر شے کو باہر نکالنے کا، ہر چیز باہر نکال کے پھینک دی جائے گی، زمین بالکل اندر سے خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اور فرمایا کہ اور وہ اپنے رب کا حکم سنے گی اور یہی اس کے لائق ہے۔ اور پھر انسان کے بارے میں یہ بات بیان کی گئی، یا ایھا الانسان، اے انسان، اِنَّكَ قَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ قَدْحًا فَمُلَاقِيهِ، تو اپنے رب کی طرف دوڑنے والا ہے یہاں تک کہ اپنے رب سے ملنے والا ہے۔ ایک وقت آئے گا انسان جتنا بھی بھاگ دوڑ کر لے، ادھر جائے ادھر جائے، منہ چباتا پھرے، ایک وقت آئے گا کہ یہی زمین اسے ہانک کر اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف لے جائے گی۔ جس طرح ایک چرواہا بکریوں کو ہانکتا ہوا اپنی منزل کی طرف لے جاتا ہے، تو قرب قیامت میں تمام مخلوقات میدان محشر کی طرف چلے گی۔ وہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فیصلہ فرمانا ہے وہ اس کے عدلی فیصلے ہیں، لیکن ان فیصلوں کا اظہار اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا۔ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، یہاں تک کہ زمین اس دن اپنی خبریں بتائے گی۔ بان ربک اوحی لها، اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم بھیجا ہے۔ معاملہ کیا ہے کہ زمین پر اگر کسی نے کوئی نیکی کی ہے، زمین اس نیکی کے بارے میں بتائے گی۔ اگر زمین کے اندر کسی نے کوئی گناہ کیا ہے زمین پر، تو یہ زمین اس کے گناہ کی گواہی دے گی۔ میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک کو عرض کیا تھا کہ انسان کی کیفیت بڑی عجیب ہے، کبھی انسان روحانیت کی اعلیٰ منزل پر ہوتا ہے اور کبھی شیطانیت اور حیوانیت کی منزل پر ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، انسان نہ بالکل فرشتہ بن جاتا ہے نہ بالکل شیطان بن جاتا ہے، بلکہ انسان ہوتا ہے۔ کبھی اگر بزرگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، جیسے اس وقت میں اور آپ مسجد میں موجود ہیں، قرآن پاک کی تلاوت سن رہے ہیں، ترجمہ تفسیر سن رہے ہیں، تو ہماری کیفیت کچھ اور ہے اس وقت، اور اس وقت کسی گناہ کی طرف توجہ نہیں ہے۔ اس وقت یہ سننے کے بعد یہ کہ میں کس گناہ سے بچ سکتا ہوں، اللہ کی کس نافرمانی سے بچ سکتا ہوں، اس وجہ کیفیت ہے۔ لیکن اگر خدا نہ خاصہ گیدرنگ یہ ہو کہ شرابیوں کے ساتھ بیٹھ گئے، جا کر نمازیوں کو چھوڑ کر ان کے ساتھ بیٹھ گئے، کہ جو خدا نہ خاصہ تاش کھیل رہے ہیں، جو جوا کر رہے ہیں، جو شراب اور بھنگ پی رہے ہیں، جو نہ جانے برائیوں کے اور زناکاری اور بدکاریوں کے معاملات میں پڑے ہوئے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ یاد رکھیے گا، انسان جہاں بیٹھتا ہے ویسا ہو جاتا ہے، اس پہ اثر ضرور ہوتا ہے۔ اس کو اور آسان سمجھ لیجئے کہ اگر ایک سیور ہے بہترین قسم کا، اس کے اوپر اگر میں لال کلر کی پنی چڑھا دوں گا تو وہاں پہ ساری جو روشنی ہے وہ ریڈ ہو جائے گی۔ اگر میں یلو اس پہ چڑھا دوں گا، یلو کلر لگا دوں گا تو سب یلو ہو جائے گا، اور میں وائٹ رکھوں گا تو وائٹ ہو جائے گا۔ یاد رکھیے گا، ہمیں اپنی صحبت کو اچھا کرنا ہے، ہمیں اپنی گیدرنگ کو اچھا کرنا ہے، ہمیں اپنے دوستوں کو اچھا کرنا ہے،
ہمیں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے جہاں سے ہمارے اندر سے اچھائی کی خوشبو آئے، نہ یہ کہ خدا نخواستہ بیٹھ کر گناہوں میں ملوث ہو جائیں، برائیوں میں ملوث ہو جائیں، بے نمازیوں کے ساتھ بیٹھ جائیں، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائیں کہ جو توہین آمیز کلمات کہنے والے ہوں، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائیں جو دین کا اور اسلام کا مذاق اڑانے والے ہوں۔ تو یاد رکھیے گا پھر الصحبت مؤثرہ، صحبت اثر رکھتی ہے، صحبت مؤثر ہوتی ہے، اثر رکھتی ہے، اور جب صحبت اثر رکھتی ہے تو بندہ جہاں بیٹھتا ہے ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ آپ نمازیوں کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ نمازی بننے شروع ہو جائیں گے۔ آپ تلاوت قرآن والوں کے ساتھ بیٹھیں گے، قرآن کے قاری بن جائیں گے۔ آپ نعت پڑھنے والوں کے ساتھ بیٹھیں گے، نعت پڑھنا شروع کر دیں گے۔ اسی لیے آپ یہ دیکھیے کہ اسی ماہ مبارکہ میں حضور داتا صاحب کورس سے مبارک ہے، تو حضور داتا صاحب نے کشف المعجوم میں اسی بات پہ زور دیا، فرمایا کہ اپنی جلوت و خلوت کو پاکیزہ کرو۔ کیا مطلب ہے؟ پاکیزگی، لوگوں کے سامنے تو پاکیزہ ہیں، تنہائی میں جا کے کیا عمل کر رہے ہیں، تنہائی میں جا کے کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ تو جس کی خلوت اس کی جلوت کے جیسی ہو گئی کہ لوگوں کے سامنے بڑا نیک پرہیزگار ہے اور تنہائی میں بھی پرہیزگار کہ بندہ وہ کامیاب ہو گیا۔ لیکن اگر ایسا آہستہ آہستہ جو حدیث میں بیان فرمایا گیا، اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، جو انک اگر آپ دیکھیں کسی صفحے پہ گر جائے یا کپڑے پہ گر جائے، اگر آپ اس کو دھو لیں، صاف کر لیں تو صاف ہو گئی، ورنہ کیا ہوگا؟ ہلکا پانی پڑے گا، پھیلتی چلی جائے گی، پھیلتی چلی جائے گی۔ یہی معاملہ ہمارے دل کا ہے کہ اگر بندہ گناہ سے باز نہ آئے، وہ سیاہی پھیلتی چلی جاتی، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے میرا نماز میں دل نہیں لگتا، میرا دعا میں دل نہیں لگتا، میرا تلاوت قرآن میں دل نہیں لگتا۔ اسے کہو کہ چلو کوئی فنکشن ہے اس میں چلو، ہاں چلو۔ اسے کہو کہ میلاد کی محفل ہے اس میں چلو، نہیں وہاں نہیں جاؤں گا۔ تو یہ کیا ہے؟ تلاوت قرآن کی محفل میں نہیں جائے گا، گانے بازی کی محفل میں جائے گا۔ تو یہ کیفیت ہے اس کی کہ جیسا بندہ بننا چاہتا ہے ویسے لوگوں کے ساتھ رہے، بندہ ویسا بن جائے گا۔ انوائرمنٹ جو ہوتا ہے، یہ ماحول جو ہوتا ہے، وہ ہمیں سکھاتا، سمجھاتا اور بتاتا ہے۔ مسجد میں بیٹھ کے کوئی گانے نہیں گائے گا، مسجد میں تو ہم آتے ہیں اپنا موبائل تک آف کر دیتے ہیں، موبائل سائلنٹ کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ ٹیون بج جائے موبائل کی، اتنی احتیاط۔ اور باہر نکل کے موبائل پہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ بندہ اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے، کہتے ہیں میں مسجد میں بعد میں بات کرنا مجھ سے، کیوں؟ میں مسجد میں یہ بات نہیں کرنی مجھے۔ تو اتنا جب احساس موجود ہے تو پھر اس جلوت کے ساتھ ساتھ اپنی تنہائی کو بھی پاکیزہ کرنا ہوگا۔ اور ایک بات اور ضمناً میں یہاں پہ عرض کر کے پھر آیات کے ترجمے کی طرف چلتا ہوں کہ زمین نے گواہی دینی ہے۔ یاد رکھیے گا جس طریقے سے لباس کا، غذا کا، ماحول کا ہماری ذات پہ اثر ہوتا ہے نا، اسی طریقے سے نیکی اور بدی کا بھی اثر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ اپنی زبان کا ٹیسٹ چیک کرنا چاہتے ہیں، آپ کوئی ٹھنڈی چیز اپنے منہ میں ڈالیں گے، اس کی تاثیر ٹھنڈی ہے یا گرم ہے یہ بات کی بات ہے، لیکن وہ ٹھنڈک آپ کے منہ کے اندر محسوس ہوگی، ذہن بھی اسے محسوس کرے گا، دل بھی محسوس کرے گا۔ آپ کوئی مشروب پیتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا اثر آپ کے جسم پر ہوتا ہے۔ آپ کوئی گرم چیز اپنے منہ میں رکھتے ہیں یا کسی چیز پر ہاتھ لگاتے ہیں، اگر وہ ٹھنڈی ہے آپ کو ٹھنڈک محسوس ہوگی، اگر وہ گرم ہے تو آپ کا جسم اس کی حدت اور گرمی کو محسوس کرے گا۔ لباس ہے، سردی ہے آپ گرم حرارت محسوس کرتا ہے، اور اگر آپ سردی کے اندر اپنی ویسٹ کوٹ یا کوٹ یا جیکٹ وغیرہ اتار دیں، ٹھنڈی ہوا سے آپ کا جسم مانوس ہوگا اور آپ اس کو محسوس کریں گے۔ تو یہی کیفیت ہماری ہر چیز کی ہے، سونگنے کی کیفیت ہو، سننے کی کیفیت ہو، بولنے کی کیفیت ہو۔ آپ کسی سے ادب سے بات کریں گے، وہ آپ کو السلام علیکم کا جواب وعلیکم السلام کہہ کے دے گا۔ آپ اسے گالی بکیں گے تو کیا ہوگا؟ سامنے سے گالی پڑے گی آپ کو بھی۔ آپ بدتمیزی کریں گے، سامنے والا بدتمیزی سے جواب دے گا۔ جتنا ہی سامنے والا نرم دل کیوں نہ ہو، جو لہجہ آپ کا ہوگا آپ کو بعض اوقات اسی لہجے میں جواب ملے گا، اور اگر آپ کول مائنڈ ہو کے اچھے انداز سے، آسان انداز سے بات کریں گے، اس کا جواب ایسے ہی ملے گا۔ تو جس طریقے سے ہماری گفتگو، ہمارا سننا، ہمارا بولنا، ہماری ہر چیز ہم پر اثر کرتی ہے۔ ہم تلاوت سنتے ہیں، نعت سنتے ہیں، اللہ کا ذکر سنتے ہیں، ہمارے دل پر اس کا اثر ہوتا ہے، ہمارے دل کی کیفیت تبدیل ہوتی ہے، آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں۔ اور اگر بندہ گانے سن رہا ہو، کامیڈی سن رہا ہو اور الٹی سی چیزیں سن رہا ہو تو کیا ہوگا؟ اس کا اثر اس کے دل پہ پڑے گا۔ یاد رکھیے گا اسی طریقے سے نیک اور برے اعمال کا بھی اثر ہوتا ہے، جسم پر بھی ہوتا ہے اور روح پر بھی ہوتا ہے۔ بندہ کوئی گناہ کرتا ہے نا، اس کی کوشش ہوتی ہے اس کو چھپا دیا جائے، اس گناہ کو کوئی نہ دیکھے، کسی کو پتہ نہ لگے میں نے یہ برائی کی ہے، میں نے سود کا لین دین کیا، میں نے زنا کاری کی، میں نے بدکاری کی، میں نے جھوٹ بولا، میں نے فلاں کو چیٹ کیا، دھوکہ دیا، یہ کس کو پتہ نہ چلے۔ اور اگر بندے نے کوئی نیکی کی ہو، اچھائی کی ہو، تو دل چاہتا ہے سب کو علم ہو جائے کہ میں نے یہ نیکی کی ہے، میں نے اچھا کام کیا ہے۔
تو یاد رکھیے گا نیکی کر کے آپ کا دل بھی سکون پاتا ہے، آپ کی روح بھی سکون پاتی ہے، اور گناہ سے دل بھی خراب ہوتا ہے، ذہن بھی خراب ہوتا ہے۔ گناہ کرنے والا کبھی مطمئن نہیں رہے گا، چوری کرنے والا کبھی مطمئن نہیں رہے گا، ڈکیتی کرنے والا، بدکاری کرنے والا کبھی مطمئن نہیں رہے گا۔ یاد رکھیے جو نیکی کرنے والا ہوگا اس کے دل میں بھی سکون ہوگا، اس کا ذہن بھی پرسکون ہوگا، وہ ڈپریشن سے بچا رہے گا۔ مجھے کیا چیز دیکھنی ہے کیا نہیں دیکھنی اتنا سینس مجھے ہونا چاہیے، مجھے کیا سننا ہے کیا نہیں سننا، مجھے کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا، اتنا مجھے علم ہونا چاہیے۔ اور اسی بات کو یہاں بیان فرمایا گیا کہ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اور دن لوگ مختلف حالت میں لوٹیں گے اور انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں گے۔ جو ہم کر رہے ہیں نا یہ لکھا جا رہا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے باقاعدہ، جو ہم کہہ رہے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں یہ سب لکھا جا رہا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور یاد رکھیے کہ ہر چیز ظاہر ہو جائے گی، پھر لیروا اعمالہم، اس کو اس کے اعمال دکھا دیے جائیں گے، اس نے اچھا کام کیا تھا یا برا کام کیا تھا۔ فرمایا قیامت کے دن کسی کا چہرہ اس کی نیکی اور ایمان کی وجہ سے سرخ و سفید ہوگا، نورانی چہرہ ہوگا۔ یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، قیامت کے دن بعض کے چہرے انتہائی سیاہ ہوں گے اور وہ اپنا چہرہ بھی نہ چھپا سکیں گے برے اعمال کی وجہ سے، اور بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے چہرے اللہ تعالی نے روشن کیے ہوں گے۔ یوم تبیض وجوہ، صاف ستھرے اور روشن چہرے ہوں گے ان کے، اور یہ چہرے کن کے ہوں گے؟ فرمایا کہ وہ جو اپنے رب کے حضور سجدہ کرنے والے، وہ جو اپنے رب کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے ہیں۔ گناہ کرنا یہ انسان کی فطرت ہے، گناہ ہو جاتا ہے، خطا ہو جاتی ہے، لیکن اچھا خطا کار، حدیث میں فرمایا گیا کہ کل انسان خاطئ، ہر انسان خطا کار ہے، اور اچھا خطا کار وہ ہے جو اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنے والا ہے۔ گناہ تو ہو جاتا ہے، خطا ہو جاتی ہے، کون دعویٰ کر سکتا ہے مجھ سے گناہ نہیں ہوتا؟ کون دعویٰ کرے گا مجھ سے خطا نہیں ہو سکتی؟ کون کہتا ہے مجھ سے بھول نہیں ہو سکتی؟ قرآن نے ہمیں یہی تو بتایا نا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، یا اللہ اگر مجھ سے بھول ہو جائے یا صاحب ہو جائے، خطا ہو جائے تو یا اللہ لا تؤاخذنا، میری پکڑ مت فرمانا۔ تو گناہ خطا تو ممکن ہے، لیکن اس کے بعد اللہ نے راستہ میں کیا بتایا کہ جیسے کوئی خطا ہو جائے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهُ، تم سے گناہ ہو جائے، اپنی جان پہ ظلم ہو جائے، خطا ہو جائے، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهُ، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو، جدید اللہ، تم اللہ کو پالو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ بھی قبول کر لے گا۔ تو توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ابھی گناہوں سے معافی کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو مہلت دی ہوئی ہے۔ آج ہی اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، استغفار کریں، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیں، یا اللہ مجھ سے جتنی خطائیں ہوئی تو اسے معافی مانگتے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، کیونکہ یہ سورت ہمیں جھنجھوڑ کر کہہ رہی ہے کہ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، تم نے زمین پر جو بھی گناہ کیا، جو بھی برائی کی، جو بھی نیکی کی، سب تمہارے سامنے آ جائے گی۔ اور نتیجہ کیا بیان فرمایا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ایک ذرہ بھر بھی بھلائی کرے گا اس کو دیکھ لے گا، اور جو ایک ذرہ بھر بھی برائی کرے گا اسے بھی وہ دیکھ لے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھی، آپ کے سامنے انگور رکھے ہوئے تھے، ایک سائل نے صدا دی، آپ نے انگور کا خوشہ اٹھایا، اس میں سے ایک دانہ توڑا، اور دانہ توڑنے کے بعد اپنی خادمہ سے کہا کہ فلاں کو دے دیجئے، اس نے جا کر دیا، اور آنے کے بعد کہا کہ سیدہ یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ نے ایک دانہ اسے دیا، اس کا بھی کوئی اجر ہوگا؟ فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، قرآن نے کہا ہے کہ جو ایک ذرہ بھر بھی نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا اجر قیامت میں اسے عطا فرمائے گا۔ فرمایا انگور کے ایک دانے کے ذرے کرو تو بہت سارے ذرے بن جاتے ہیں۔ تو اصل کیا ہے؟ وہ سوچ اور فکر ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے کہ کس سوچ اور فکر کی وجہ سے میں اپنے رب کا قرب اختیار کر سکتا ہوں، کس سوچ کی وجہ سے میں اپنے رب کا پیارا بن سکتا ہوں، کس سوچ کی وجہ سے میں اپنے رب کو راضی کر سکتا ہوں۔ اگر یہ سوچ ڈیولپ کرنے میں میں اور آپ کامیاب ہو گئے تو یاد رکھیے یہی کردار سازی ہے، یہی عمل کا معاملہ ہے کہ بندہ جو برائی کرے گا اسے بھی دیکھ لے گا، جو نیکی کرے گا اسے بھی دیکھ لے گا۔ تو اگر ہمیں دیکھنا ہی ہے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں اتنی نیکیاں کریں کہ قیامت ہمارے اعمال میں گناہ نہ ہو بلکہ ہر طرف نیکیاں ہونی چاہیے۔ اب چند نیک اعمال میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں تاکہ اب یہ ترغیب تو ہو گئی کہ نیک اعمال کرنے کس طرح سے۔ مسلمانوں میں سلام کو عام کیا جائے، کیا کیا جائے بولیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہر حرف کے بدلے اللہ نیکی عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ کوئی تعاون کرتا ہے تو آپ اسے کہیں جزاک اللہ، تھینک یو کہنے پہ کوئی ثواب نہیں ہے،
شکریہ کہنے میں کوئی ثواب نہیں ہے الا یہ کہ حسن نیت، لیکن جزاک اللہ کہیں گے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، تو اس پہ اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ دوسرا، گھر میں داخل ہوں سلام کہیں گھر والوں کو، اور پھر سورہ اخلاص کی تلاوت کریں، قل هو اللہ احد، اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھیں۔ فرمایا جو اس طرح کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے حلال میں برکت عطا فرما دے گا۔ آج رزق کی تنگی کے شکار ہے نا، اس عمل کو اختیار، گھر میں داخل ہو سلام کریں گھر والوں کو، حضور پہ درود و سلام بھیجیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، آپ کا 30 سیکنڈ کا یہ عمل ہے، آپ اس عمل کو اختیار کیجئے، آپ دیکھیں گے کبھی بھی آپ کی جیب خالی نہیں ہوگی، کچن کی ٹینشن سے آزاد ہو جائیں گے۔ عمل تھوڑا سا، نتیجہ بہت بڑا ہے۔ اسی طریقے سے چلتے پھرتے جب بھی موقع ملتا ہے آپ کو اللہ کا ذکر کریں۔ ادب تو یہ ہے کہ بندہ بیٹھ کر سکون و اطمینان سے باوضو ہو کر کلمہ طیبہ کا ورد کرے، قبلہ روح ہو کر، خوشبو لگا کے، عطر لگا کر، لیکن آپ سفر بھی کر رہے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر تو کر سکتے ہیں۔ جتنا قرآن آپ کو یاد ہے اس قرآن کی تلاوت کرنا شروع کریں۔ اور اہم ترین بات یہ کہ نماز کی پابندی، نماز کی پابندی کریں۔ کوئی تیزی آپ کی طرف نہیں آئے گی، کوئی بدشگونی آپ کی طرف نہیں آئے گی، کوئی نحوست، کوئی چڑیل آپ کے پاس نہیں آئے گی، اور نہ ہی خواب میں کوئی جن یا بھوت آئے گا انشاءاللہ۔ نماز کی پابندی، باوضو سوئیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو باوضو سوتا ہے وہ عرش کی سیر کر رہا ہوتا ہے۔ جس کو یہ ہو نا کہ برے برے خواب آتے ہیں، باوضو سوئے۔ اور پھر ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں تعلیمات یہ دی ہیں کہ باوضو سونے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر قسمت چمک جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ مہربانی کرتا ہے اور مکے کی زیارت عطا فرما دیتا ہے، خواب میں مدینے کی زیارت ہو جاتی ہے، یا خواب میں آپ کے شیخ کی زیارت ہو جاتی ہے، یا خواب میں اللہ مہربانی فرمائے، اس کے رسول کرم فرمائے، حضور کی زیارت ہو جاتی ہے، تو کم از کم بندے کی کیفیت باوضو ہونی چاہیے۔ تو یہ وہ تمام معاملات ہیں جن کی طرف توجہ کریں۔ اصول کیا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو نیکی کرے گا وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گی، جو برائی کرے گا وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی غلطی سبقت لسانی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں۔ آذان ہوگی، اس کے بعد سنت ادا کی